یا اللہ ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید تو انسانوں سے لگائی جاتی ہے، اللہ پر تو یقین ہوتا ہے۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھے اور مسکرایا بھی کرے۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ، اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے، کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ آپ کی تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے، اب اس کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ تکلیفوں سے تھک کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کہنے والے کیا جانے سہنے والے کتنا سہتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھے کہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زندگی کا وہ موڑ سب سے حسین ہے جہاں کچھ نہ ہو، سکون ہو۔ ہمیں گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہائے ہمارا سہارا لے کے اٹھنے والے لوگ۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا انسان اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ اگر نامحرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ پاک بھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یقین کرے گھر کا بڑا بیٹا کبھی بھی مکمل سکون میں نہیں رہتا۔ ہماری جوانیاں وہ شخص کھا جاتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لے تو تمہیں تنہا خدا کافی ہے۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہے ان پر کن فرما دے، آمین۔ انشاءاللہ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ دعائیں صبر مانگتی ہے۔ مجھے نفرت ہے ان اپنوں سے جو صرف میرے منہ پر میرے ہیں۔ مسکراؤ، اللہ تمہاری پریشانیوں سے بڑا ہے۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ کیوں بھول جاتے ہو، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ سے ملے اور اللہ اس پر راضی ہو تو چاہیے کہ مجھ پر درود زیادہ پڑھا کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے، ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 15 سال بڑی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی اور آخری نکاح 43 سال چھوٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، یعنی نکاح کے لیے اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ ایک عورت شوہر کے ٹوٹے بٹن سے لے کر شوہر کے ٹوٹے دل تک سب کچھ جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کی قابل نہیں تھی۔ مرد عورت کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دے۔ جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے بلا وجہ شرعی شادی نہ کرنے والے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو یہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو ایسا کہتی ہے۔